بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. الحديث رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ قوموں میں سے ایک قوم کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا. فرمایا انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، پہلے لوگوں میں سے 3 لوگ ایک سفر پہ روانہ ہوئے، رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے. رات کے وقت ایک بڑی چٹان اور بڑا پتھر وہ غار کے اوپر سے لڑکا اور آ کے وہ اس دروازے پر، اس راستے پر رک گیا جس راستے سے یہ غار میں داخل ہوئے تھے. اب غار کا راستہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کے لیے کوئی صورت ممکن نہیں ہے. ان لوگوں نے کوشش کی اور اندازہ ہوا کہ ہماری کوشش سے یہ پتھر، یہ چٹان یہاں سے نہیں ہلے گی. آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سب اللہ کے دربار میں اپنا ایک عمل پیش کرتے ہیں اور اللہ سے اس عمل کے ذریعہ اور وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں. تو اس مشورے کے بعد سب سے پہلے نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک واقعہ بیان کیا اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی. دوسرے نے اپنی پاک دامنی کا ایک واقعہ بیان کیا اور اللہ سے دعا کی. اور تیسرے آدمی نے ایک مزدور کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ بیان کیا. چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت دینا، اس کی مزدوری دینا، اس موضوع کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو آج ہم اسی کے متعلق پڑھ رہے ہیں. وقال الثالث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرے آدمی نے کہا، اللہم انی استأجرت اجراء، اے اللہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا تھا، فآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد، میں نے سب کو مزدوری دے دی سوائے ایک کے. ترک الذی لہ وذہب، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری الگ رکھی اور اس سے میں نے تجارت کی. وہ تجارت اس کے ذریعے سے مال بہت زیادہ بڑا. فجاءنی بعد حین، وہ کافی عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا، یا عبد اللہ ادی الی اجری، اے اللہ کے بندے میری وہ ایک دن کی اجرت آپ کی طرف ہے، وہ مجھے واپس کر دے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو تم اونٹ دیکھ رہے ہو، یہ تم گائے دیکھ رہے ہو، بکریاں دیکھ رہے ہو، غلام دیکھ رہے ہو، یہ سارے کے سارے تمہاری اجرت ہے، یہ لے جاؤ. اس نے مجھے کہا، اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے میری اجرت دے دو. تو میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارے کا سارا تمہارا ہی ہے. اور وہ سارے کا سارا وہ مال وہ اپنے ساتھ لے گیا. میں نے اس کی وہ اجرت سنبھال کے رکھی، اس سے تجارت کی، اور اس میں سے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی، بلکہ وہ ساری کی ساری اس کو دے دی. تینوں کی دعا کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پتھر اپنی جگہ سے ہلا. اور جب یہ تیسرے بندے نے دعا کی تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور وہ غار کا اتنا دروازہ کھل گیا کہ یہ لوگ وہاں سے باہر نکل گئے. تو دوستو یاد رکھیے، جب ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جب کسی مزدور کو اس کا حق دیتے ہیں، تو یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے. جب اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ان اعمال کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بر وقت اور پوری اجرت ان کو ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.